السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں ماہ ملکہ بائی مریم مظفر ایپیسوڈ 31۔ تو یہاں ہمارا نیو ایپیسوڈ سٹارٹ ہو رہا ہے ماہ ملکہ۔ بند کھڑکی کے پار سے ایک آواز آئی، گڑگڑاہٹ کی۔ آسمان پر بادل گرجے تھے۔ شاید کیا اب وہ قید سے باہر کی دنیا کو بھول رہی تھی؟ المیرا پر خوف و ہراس کا ایک نیا دورہ نازل ہوا۔ اس کی گرفت بھمن پر کمزور ہوئی۔ یہ قید ہے نا؟ آنکھیں نہ جھپکنے کی وجہ سے وہ سرخ ہونے لگی۔ گھٹنوں کے بل جھکے، اس کا ماتھا دھیرے سے سجدے کی حالت میں زمین سے جا لگا۔ سانسیں اکھڑی ہوئی تھی اور منظر دھندلا۔ بہت سال پہلے وہ اپنے غم کو بھلانے کے لیے یوں ہی اندھیرے خاموش کونوں میں خود سے لپٹ کر روتا تھا۔ کون جانتا تھا کہ دبیر کا دل خوف کے مارے حلق کو آیا۔ ایسا غلیظ احساس اسے آج تک نہیں ہوا تھا، جیسے وہ ان دو عورتوں کے پاؤں تلے روندا گیا ہو۔ ہانپتے ہوئے وہ تیز قدم لیتا دوبارہ اسی راستے پر چلنے لگا۔ ماتھے پر ہلکے ہلکے پسینے کی بوندیں تھیں اور جسم جیسے کسی ناپاک لمس سے جلتا ہوا۔ مگر اس کا کیا مطلب ہوا؟ دبیر نے جواب نہ دیا۔ گل کی انجان کیفیت نے پوچھا سوال، اور دبیر کا اس کو مایوسی سے دیکھتے ہوئے خاموش رہنا۔ ایک دم ارد گرد ایک بھگدڑ سی مچ گئی، شور سا بلند ہوا۔ وہ ہنوز یوں ہی خراب جواب کی طالب بنی وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھی رہی۔ قدموں کی چاپ سر پر ہتھوڑی کی طرح برس رہی تھی۔ قلعے کی ساری گھنٹیاں بجنے لگی۔ دبیر عرصہ زار بے اثر بیٹھا رہا۔ باب محافظ۔ کیا کچھ ہفتے پہلے قاہرہ کے سنسان پل پر اس عورت سے ملتے کسی نے سوچا تھا کہ ایک دن وہ دونوں اس صورتحال میں بھی ہوں گی؟ المیرا یوں گھٹنوں کو چادر سے ڈھکے کسی نر اٹھی محبوبہ کی طرح منہ پھیرے، جبکہ گلجان یخنی کا پیالہ ہاتھ میں تھامے اس کے سامنے کسی عاشق کی طرح منت سماجت کرتے ہوئے۔ قسمت کی کتاب لکھنے والا واقعی کارساز تھا۔ المیرا، ضد مت کرو۔ گل یخنی سے بھری چمچ المیرا کے چہرے کے قریب لائی، جسے اس نے بے دردی سے دور ہٹاتے منہ پھیر لیا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے مسلسل یہی کر رہی تھی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ تنگ آتے گل نے زور سے پیالہ ساتھ رکھے چھوٹی میز پر پٹک دیا۔ المیرا پر غصہ ایک طرف، مگر وہ ابھی بھی اس کی حیوانیت نہیں بھولی تھی۔ گلجان کو بھولنے کی بیماری ضرور تھی، بغض سے دل پاک رکھنے کی نہیں۔ تم یہاں باقیوں کے لیے ہوگی ملکہ، وہ اٹھائیں تمہارے ناز نخرے۔ مجھ سے یہ چوچلے بازی کی امید مت رکھو۔ بیزاریت اس کے لہجے میں واحد رنگ تھا۔ المیرا نے سینہ گھٹنوں سے کچھ مزید قریب لگاتے اسے چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ کل رات کے واقعے کے بعد سے وہ اپنے کمرے میں خود کو بند کیے بیٹھی تھی۔ شاید وہ ہمت ہار چکی اور اپنی حالت کو بہانے کے طور پر استعمال کر رہی تھی۔ تمہیں پوری آپ بیتی سنائی تو ہے، اب کیا لکھ کر بھی دوں؟ وہ پوری رات سوئی نہیں۔ موت کا خطرہ اچھے اچھوں کی نیند اڑا دیتا ہے۔ یہ تو پھر ایک زندگی سے محبت کرنے والی لڑکی تھی۔ میں نے وہاں اپنی آنکھوں سے ابیل کو دیکھا تھا۔ وہ گھنی شہزادی ہاتھوں پر خون لگائے اس تہخانے کے قریب کیا کر رہی تھی؟ تمہیں کیسے پتا وہ خون تھا؟ کمر پر ہاتھ رکھتے اس کی بیزار نگاہوں کے جواب میں المیرا جتانے والے انداز میں مسکرائی۔ بھول گئی کیا؟ میرے سامنے احسان کا قتل ہوا تھا۔ میری یادداشت اتنی ناکارہ نہیں کہ خون کا رنگ اور بو بھول جاؤں۔ تندہی سے جڑی بھویں سستی سے جدا ہوئی۔ المیرا اس ابتر دماغی حالت میں بھی گل کے چاروں شانے چت کر گئی۔ تم جاؤ، جا کر ادوب کو بلاؤ۔ یہ شہزادی یقیناً ہم سے غداری کر رہی ہے۔ پکا ان یمنیوں کے ساتھ ملی ہوگی۔ یقیناً ان کی ہی جاسوس ہے۔ ہاتھ کی مدد سے گل کو باہر جانے کا کہا۔ اور ادوب کیا کر لے گی؟ یہاں نگار کی جلتی ہے۔ ادوب کو تو یہاں کوئی جھوٹے منہ پانی بھی نہیں پوچھتا۔ المیرا کو اس کی ٹھٹائی اس وقت سوئی کی طرح چبھی۔ تم پھر جا کر فاتر کو بلاؤ، ہم کوئی حل نکال لیں گے۔ اس بار تپانے کی باری گل کی تھی۔ یخنی کا پیالہ اٹھاتے وہ سیدھی کھڑی ہوئی۔ اطلاع کے لیے عرض ہے، کل فاتر سر تمہارے منہ پر جھوٹی کہہ کر گئے ہیں۔ وہ تو مجھے اور بھی بہت کچھ کہتا ہے، میں نے پرواہ کی؟ گل نے ندامت سے گردن دائیں بائیں ہلائی۔ ابھی جو وہ اسے یاد کروا دے کہ اس نے کب اور کہاں کہاں پرواہ کی ہے، تو المیرا پورا دن لگا کر فاتر کی ایک ایک خامی گنوائے۔ تم جاؤ نا، جا کر فاتر کو بلاؤ یا دبیر کو دیکھو کہاں ہے وہ؟ اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ صبر کا گھونٹ بھرتے گلجان نے پیالے کو دیکھا اور پھر المیرا کی خالی گود کو۔
یخنی اب کافی حد تک ٹھنڈی ہو چکی تھی جب اس نے دھڑلے سے المیرا کی گود میں رکھ دی۔ خود پیو اور دیواروں سے سر ٹکراؤ۔ اس سے پہلے کہ المیرا وہی پیالہ اس کے ریشمی بالوں پر الٹاتی، کمرے کے دروازے پر ہوتی ہلکی سی دستک نے اس کی توجہ کھینچی۔ ایک سنہری طباخ کمرے میں داخل ہوئی اور دیکھتے دیکھتے مکمل وجود میں بدل گئی۔ فاتح اسلام خاموشی سے دوا اور پانی کو طباخ ٹرے پر رکھے اندر آ رہا تھا۔ گل نے آنکھیں گھمائی جبکہ المیرا کی جان میں جان آئی۔ ایک دم اسے توانائی کی بجلی کا جھٹکا لگا اور وہ بستر کی پائتی کے قریب آ کر ٹھہر گئی۔ آنکھیں آج کچھ خوفزدہ لگی جب فاتح نے یوں ہی بے آواز سنہری گلاس میں اس کے لیے پانی نکالا۔ کل میں بے ہوش حالت میں کیا تمہیں ملی تھی؟ فاتح نے جواباً دھیرے سے گردن ہاں میں ہلا دی۔ کہا کچھ نہیں۔ المیرا تو چھوڑو، گل کو بھی کچھ دیر کے لیے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ یہ کیا راتوں رات آدمی گنگا ہو گیا ہے؟ پھر تم نے کس کو بلایا؟ المیرا نے سنبھل کر الفاظ کا چناؤ کیا۔ فاتح نے دوائی ایک چمچ پر نکالتے اس کے ہاتھ تک بڑھائی۔ وہ توانائی کا کوئی شربت تھا جو اسے غمار نے پلانے کو دیا تھا، کسی کو نہیں، بنا دیکھے جواب دیا۔ المیرا نے الجھ کر اس کی جھکی نظروں والے چہرے کو دیکھا، چمچ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ تو پھر میں اپنے کمرے میں کیسے آئی؟ فاتح نے ذرا سا جھکتے اپنے ہاتھ کی مدد سے اس کی انگلیوں میں چمچ تھما دی۔ میرے شور مچانے سے پہلے ایک طرف سے ابیل نگار اور ادوب کے ساتھ بھاگے آ رہی تھی۔ المیرا کو توقع نہیں تھی کہ ابیل بھی اسے بچانے آئے گی۔ چہرہ پھیرتے گل کو دیکھا جس نے جواباً شانے اچکا دیے۔ اس کی آنکھ کل رات نگار کی اونچی دہاڑ پر کھلی تھی۔ لیکن جب میں بے ہوش ہوئی تو میرے ساتھ ابیل تھی، تو وہی ان سب کو بلا کر لائی ہوگی نا۔ گل نے اس کی عقل پر ماتم کیا۔ کن آنکھیوں سے فاتح دیکھ سکتا تھا۔ المیرا نے دوا کی چمچ بس تھامی ہوئی ہے، اس کا دوا لینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ بے پرواہ ہوتے اس نے المیرا کی حرکت نظر انداز کر دی۔ کیا ابیل کے ہاتھوں پر خون لگا تھا؟ چمچ کو اسی طباخ میں رکھتے ہوئے بستر کے کنارے بیٹھ گئی۔ میں نے غور نہیں کیا۔ وہی تھکا ہوا لہجہ المیرا بمشکل ہی اس کی پھیکی حالت برداشت کر رہی تھی۔ اسے اس وقت سب پر غصہ آ رہا تھا۔ وجہ کیا تھی معلوم نہیں۔ کیسے صحافی ہو تم؟ ایک عورت خون آلود دستانوں کے ساتھ تمہارے سامنے آئی اور تم نے اس پر غور نہیں کیا؟ المیرا کا اندازہ تھا ابھی وہ کچھ کڑوا کہے گا۔ اندازے غلط ثابت ہوئے۔ فاتح اب اس کی دوا اور پانی کمرے میں رکھتا باہر جانے لگا۔ امید کی ایک آخری کرن کو تھامتے وہ بستر سے اتری اور عین اس کے راستے کے بیچ مضبوط دیوار بن گئی۔ ابیل غداری کر رہی ہے اور یقیناً یمنیوں کی جاسوس ہے یا اردن کی، مگر وہ ہمارے ساتھ مخلص نہیں۔ فاتح نے پورے دورانیے میں پہلی بار نظریں ملائی۔ گھنی بہوں کے سائے میں سخت نگاہوں نے کچھ دیر المیرا کا جائزہ لیا۔ مخلص تو تم بھی نہیں ہو۔ اسے وہ جملہ برا نہیں لگا۔ آخرکار فاتح کائے اسلام واپس تو آیا۔ اس کے دستانوں پر خون لگا تھا۔ میں بتا رہی ہوں کل میرے کمرے میں بھی وہی آئی تھی۔ مجھے اپنے کمرے سے انسانی چیخ کی خود آواز آئی تھی۔ گل اور فاتح نے دونوں کو دیکھا۔ تم ملکہ ہو، ایسی بے سکون راتوں کی عادت ڈال لو، لاپرواہی سے کہتا وہ ایک طرف ہو کر نکلنے والا تھا جب المیرا نے پیچھے سے اسے پکارا۔ وہ اگر آج میرے کمرے میں آئے ہیں تو کل کو تمہارے کمرے، یا میرے خدا المیرا رحم کھاؤ ہم پر۔ اس کی بات کاٹتے اس نے تھکن سے چور بیزار لہجے میں پلٹ کر اسے دیکھا۔ یہاں آنے کا فیصلہ کس کا تھا؟ تمہارا۔ یہاں رہنے کا فیصلہ کس کا ہے؟ تمہارا۔ ہمیں اپنی کون سناتا ہے؟ تم۔ ہمیں اس جہنم میں کس نے قید کر رکھا ہے؟ تم نے۔ ہم سے جھوٹ کون کہتا آیا ہے؟ تم۔ اور ہم سے باتیں بھی تم ہی چھپاتی ہو، تو اب کس منہ سے ہماری مدد مانگنے آئی ہو؟ ہر اگلا لفظ پچھلے سے زیادہ زہریلا تھا، ہر اگلی شکایت پہلی سے زیادہ کوفت زدہ تھی۔ المیرا تو ہکا بکا اس آدمی کا چہرہ دیکھے گئی۔ وہ واقعی اس کا ستایا ہوا لگتا تھا۔ پہلی بار المیرا کو کسی کی ختم ہوئی برداشت دیکھتے خوشی نہیں ہوئی تھی۔ تم نے جو کرنا ہے کرو، مگر خدا کے لیے ہمیں دور رکھو۔ بس ہاتھ اٹھانے کی کسر رہ گئی تھی، ورنہ لہجہ تو فاتح کا ویسا ہی تھا۔ کچھ دیر بعد اس کی بہت ہلکی مگر پرعزم آواز فاتح کے سماعت سے ٹکرائی۔ ہم ایک ٹیم ہیں۔ مصری مرد بھیجے جبڑے میں تیز ڈگ اٹھاتا اس تک آیا۔ ٹیم میں کام کرنے والے ایک دوسرے سے جھوٹ نہیں بولتے۔ المیرا کے پہلو میں گرے ہاتھ نفرت کی شدت سے مٹھیوں میں بند ہوئے۔ کیا جھوٹ بولے ہیں میں نے تم سے؟ المیرا کی بلند لہجے پر فاتح اچانک ہی غصے سے پلٹا۔ وکٹم کارڈ کھیلنا چھوڑ دو المیرا۔ کوئٹ پلئنگ دی وکٹم کارڈ المیرا۔ یہ معاہدہ کیا تھا؟ موقع لیتے وقت تم نے مجھ سے کیا کہا تھا؟ یہی کہ تم دیکھو گے ایک عورت معاہدہ کیسے نبھاتی ہے۔ دیکھ لیا میں نے، بہت اچھے سے دیکھ لیا کہ دوسرے کے کندھے پر رکھ کر بندوق کیسے چلاتے ہیں۔ اگر تم اتنے ہی عقل مند تھے تو نکالتے ہمیں اس مسئلے سے۔ تم نے مجھے گرانے کے لیے میری بات مانی تھی۔ فاتح اسلام۔ وہ دونوں اب باقاعدہ ایک دوسرے پر چیخ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ فاتح اٹھا کر کوئی چیز اس عورت کو دے مارتا، گل ان دونوں کے درمیان آئی۔ یہ ایک اچانک عمل تھا۔ اسے خود بھی نہیں معلوم کب اس کے قدم اٹھے اور وہ کب ان دونوں کے بیچ ایک ہاتھ اٹھائے موجود تھی۔
اور یہ تو بالکل سمجھ نہیں آیا کب فاتح نے دوا کی شیشی اٹھائی اور کس لمحے وہ گل کے سر سے ٹکرائی۔ معلوم تھا تو بس کہ دنیا دھندلی ہونے لگی، ارد گرد اندھیرا چھانے لگا جب اس نے دو چہروں کو خود پر جھکتے دیکھا۔ مبارک ہے، آج سے تم بھی ایک قاتل ہو۔ المیرا کے طنز پر فاتح ایک دم بگڑ گیا، بے ہوش ہوئی۔ گلجان کی مدد کرنے کی بجائے وہ اس کے سرہانے کھڑے ایک دوسرے کو اس کی حالت کا ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے۔ گھپ اندھیرے میں جیسی روشنی کی ایک لکیر سفر کرتی آئی، کچھ دیر غور کرنے کے بعد وہ لکیر پھیلنے لگی تو اس کی حساسیات بیدار ہوئی۔ دھیرے دھیرے آنکھیں جھپکتے وہ دھندلے منظر کے شفاف ہونے کے منتظر تھی۔ کچھ دیر آنکھوں کو نیم وار رکھنے کے بعد یکدم ہی سر کے بائیں جانب درد کی ایک تیز ٹھیس اٹھی۔ گلجان نے کراتے ہوئے ماتھے پر ہاتھ رکھا، سنبھل کر۔ یہ کوئل جیسی میٹھی آواز اور کسی کی نہیں، ابیل کی ہی تھی۔ اپنے دائیں کندھے پر کسی ہمدرد لمس کے احساس پر گل نے بمشکل گردن پھیری۔ منظر اب مکمل صاف نہ سہی مگر دھند میں لپٹا بھی نہیں رہا۔ وہ اپنے کمرے میں تھی، اس کا بستر اور اس کی ساتھی شہزادی ابیل۔ نظریں اطراف میں دوڑائی، دماغ ابھی بھی قدرے سن تھا مگر جن چہروں کو دیکھنے کی خاطر اس نے یہ تردد کیا تھا کمرہ ان سے خالی تھا۔ اسے المیرا اور فاتر کے نہ آنے پر حیرانی نہیں ہوئی، اسے برا لگا تو بس یہ کہ دبیر کیوں نہیں آیا۔ ان دونوں کا تو معلوم نہیں مگر وہ دبیر کو کچھ اپنا دوست ماننے لگی تھی۔ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ گل نے اٹھنا چاہا تو ابیل نے آگے آتے اس کا سرہانہ درست کیا۔ اپنے حلق کی طرف اشارہ کرتے اس نے پیاسا ہونے کا اشارہ کیا۔ ابیل افراتفری میں اٹھی اور کمرے کے وسط میں رکھے پانی کے مٹکے سے پانی کا گلاس بڑھ کر لائی۔ پانی پیتے گل کا گریبان بھی کچھ بھیگ گیا۔ کچھ سنبھلتے اس نے گردن ہلاتے اپنی خیریت کا جواب دیا۔ سادہ سفید شب خوابی کے لباس اور ڈھیلی موٹی چٹیا سامنے گرایا۔ ابیل ہمدردی سے اسے دیکھتے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں سو رہی تھی جب دو عورتیں تمہارے بے ہوش وجود کو اٹھاتے یہاں لائی۔ شکر ہے کوئی اندرونی چوٹ نہیں آئی، بس کچھ گھنٹے سو لو تو سر درد بھی ختم ہو جائے گا۔ ابیل کے مسکرانے پر جیسے کمرے میں روشنی سی پھیل گئی۔ گل نے تھوک نگلتے اس کی باتوں کو ذہن نشین کیا۔ کچھ دیر اس کی خیر خواہیں بیٹھی اس کی نگرانی کرتی رہی مگر جب اسے لگا گلجان آرام کرنا چاہتی ہے تو اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابیل تم کل تہ خانے کیا کرنے گئی تھی؟ مدھم سرگوشی نے ابیل کو ٹھٹک کر رکنے پر مجبور کر دیا۔ 2 دن پہلے کی بکھری حالت والی ابیل اب غائب ہو چکی تھی۔ گل گردن ایک طرف گرائے چادر گھٹنوں تک تانے بستر کی پشت سے پیٹھ لگائے بیٹھی تھی۔ ابیل ناک کی مدد سے تھکن زدہ سانس خارج کرتے واپس کرسی تک آئی۔ اپنے بھورے ہاتھوں کی لمبی انگلیاں دیکھتے اس نے کہنا شروع کیا، تمہیں میری کنیز یاد ہے چاندنی؟ گل نے زبان کا استعمال نہ کیا، بس گردن اس کی طرف پھیر لی۔ ابیل شہادت کی انگلیوں کو ایک دوسرے سے ٹکراتے کہتی رہی، وہ بھی وبا کے شکنجے میں آ چکی ہے اور افسوس تو یہ ہے کہ وبا کا توڑ ملنا تو دور اس کو بڑھنے سے روکا بھی نہیں جا رہا۔ وہ اب پٹھوں کے درد سے ہوتی خون کی کمی اور خون سکڑنے کا مرض بن چکی ہے۔ گول روشن نگاہوں میں کسی پیارے کے ہجر کا دکھ تھا۔ میں نے اس غدار کو خود تہ خانے کے قریب دیکھا تھا۔ المیرا اپنے صبح کے حلیے میں موجود تخت پر براجمان نگار اور ادوب سے اپنا غصہ بانٹ رہی تھی۔ کندھوں کے گرد اب پتلی شال تھی۔ دونوں مشیروں نے ملکہ کی سرخ آنکھیں اور ہلکورے لیتے وجود کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں کچھ دن پہلے المیرا کھڑے ہوتے انہیں تہ خانے ساتھ چلنے کی دعوت دی تھی۔ کل تم چاندنی سے ملنے، اس سے پہلے کہ گل اپنی بات پوری کرتی ابیل نے گہرا سانس فضا کے سپرد کرتے کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے۔ ہاں، اور بہت جلد وہاں موجود سب خون کی کمی سے مر جائیں گے اگر گل نے پانی کے خالی گلاس کو دیکھا، اس کا حلق دوبارہ خشک ہونے لگا، سر اور کندھوں کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا۔ ایک بچہ المیرا کے کندھے دبا رہا تھا جبکہ وہ گہرے سانس لیتے اپنی کہانی ختم کر چکی۔ ہم جانتے ہیں، ملکہ نگار کی آواز نے ماحول کا تناؤ کم کیا۔ المیرا اور ادوب دونوں نے اس طرف دیکھا۔ ان کی کنیز بیمار ہے، شہزادی اسی سے ملنے گئی تھی۔ المیرا کے وجود پر گڑھوں پانی گرا، زبان تالو سے جا لگی۔ اگر انہیں خون فراہم نہ کیا، ہمارے پاس ان کی جان بچانے کا صرف ایک طریقہ ہے۔ ابیل نے گل سے نظریں چرائی، تجسس کے مارے مشکل ہی سے مگر بولی ضرور، کیا طریقہ؟ ملکہ کی اجازت کے بغیر عمل میں نہیں آ سکتا۔ ابیل نے پھر بھی نظریں جھکائے رکھی۔ میں نے اس کے ہاتھوں پر خون دیکھا تھا، ٹھہر کر کہا جیسے اس کی بات نگار کی معلومات سے زیادہ اہم تھی۔ اس کی بہن ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ اس لیے کیونکہ ان کی کنیز کو خون کی کمی ہو چکی ہے۔ شہزادی کی داستانوں پر ان کی کنیز کے خون کی الٹی کے دھبے تھے۔ ادوب کی اونچی سسکی پس منظر میں سنائی دی۔ المیرا کی پیشانی کے بل اچانک جدا ہوئے۔ خاموشی سے اپنی بہن کو دیکھتے وہ اس کے الفاظ ہضم کرنے لگی۔
گل نے ہلکے ہوتے وجود کو نظر انداز کرتے خشک لبوں پر پانی پھیری، منہ کھولتے اس ذہن میں ترتیب دیے جملے کو باہر نکالنا چاہا جب انہیں کھلے دروازے کے قریب بھاری قدموں کی دھمک سنائی دی۔ دونوں عورتوں نے ایک ساتھ چہرہ پھیرا۔ شہزادی ابیل کو ملکہ ماہ بلا رہی ہے، آنے والی سپاہی کہتے ساتھ ہی وہیں رک گئی۔ گل نے ایک دم ہی ابیل کو دیکھا، جہاں ایک عورت پریشان ہوئی وہیں دوسری پرسکون تھی۔ سپاہی کو گردن کے خم سے جواب دیتے ابیل اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنے تھکے ہوئے اعصاب کے باوجود بھی گل اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں جانے سے روک رہی تھی۔ جانتی تھی المیرا نے ابیل کی یقیناً تذلیل کے لیے بلایا ہے۔ باب منصف ایک تو ہر اہم اجلاس میں اسے بلا لیتے ہیں۔ کمرے کے ایک کونے میں بیٹھا دبیر السازار اپنا قلم کاغذ لیے آج کی ہونے والی تازہ ترین خبر کو ثبت کرنے آیا تھا۔ کیا کیا تھا وہ؟ کیا تھا وہ؟ منصف، قاضی اور اب کیا نامہ نگار؟ بند دروازے کے پار ہلکی سی دستک ہوئی اور پھر بجھے آسمانی لباس والی ابیل کمرے میں داخل ہوئی۔ بالوں کی چٹیاں حسب عادت کندھے پر جھول رہی تھی، جبکہ کانوں اور گردن میں نازک موتی المیرا کی نظروں میں آئے۔ تعظیم دیتے وہ کسی مجرم کی طرح کمرے کے وسط میں ٹھہر گئی۔ نگار اور ادوب دونوں نے بیک وقت المیرا کو دیکھا، جیسے کہہ رہے ہو لو آ گئی، اب پوچھ لو جو پوچھنا ہے۔ ملکہ نے کھنکارتے ہوئے حلق صاف کیا۔ ابیل کی نگاہیں ادب سے جھکی۔ آپ رات کے اس پہر تنہا قید خانے میں کیوں گئی تھی شہزادی؟ المیرا عنایت محسن کو یہ بات بے چین کیے ہوئی تھی کہ وہ شہزادی ہو کر ایک غیر ممنوع علاقے میں جا سکتی ہے، مگر میں ملکہ ہو کر کیوں پابند ہوں؟ اپنی بے باکی پر معذرت خواہ ہوں، مگر میں ماہ نگار کی اجازت لے کر اپنی کنیز کی عیادت کے لیے گئی تھی۔ اس کا لہجہ پرسکون تھا، صبح کی پہلی نرم کرن جیسا۔ تو وہ بکسہ اور دستانے کہاں سے آئے؟ ابیل کے ماتھے پر ندامت کی لکیریں پیدا ہوئی۔ اس بکسے میں چاندنی کے وہ کپڑے تھے جنہیں وہ میرے لیے سلائی کر رہی تھی، جبکہ دستانوں پر ابیل کے حلق میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ چاندنی کا خون تھا۔ ابیل نے نظر اٹھاتے پہنچ سے دور ملکہ کو دیکھا۔ خوبصورت آنکھوں کے کنارے بنتی نمی نے ان کی معصومیت میں اضافہ کیا۔ وہاں موجود مریضوں اور شہریوں کی حالت قابل ترس ہے میری ملکہ، ابیل نے لرزتے لہجے میں کہتے نظر جھکا دی۔ سب کی رنگت پھیکی، ماس ہڈیوں سے چپکا ہوا اور خون کی کمی لاحق ہے۔ دبیر اچھے پیارے بچوں کی طرح ابیل کی روادات کاغذ پر اتار رہا تھا۔ میری سلطنت ماہ ملکہ سے درخواست ہے کہ وہ وہاں مرتے سسکتے لوگوں کے لیے کوئی عملی تحریک کی شروعات کرے۔ ابیل کہہ المیرا سے رہی تھی، مگر دیکھ نگار کو رہی تھی۔ المیرا نے ہتھیلیوں سے تخت کے اطراف زور ڈالا۔ وہ تو ابیل کے حق میں پورا ڈرامہ تیار کیے بیٹھی تھی، مگر یہاں تو بازی ہی الٹ تھی۔ اگر ملکہ کی اجازت ہو تو میں اپنا ارادہ سب کو بتانا چاہوں گی۔ ہلکی سی مسکان اور ہمدرد تاثرات کے ساتھ ابیل نے کمرے میں موجود افراد سمیت سپاہیوں کو دیکھا۔ المیرا نہ سہی، اس کی جگہ نگار نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ابیل نے مشکور نگاہوں سے سب کو دیکھا۔ ہم عام عوام کو یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرنے کی خاطر خون فراہم کرے؟ میں جانتی ہوں یہ تھوڑا کٹھن ہے اور سب سے بڑھ کر ان حالات میں کچھ نامعقول بھی، لیکن اگر یوں ہی اموات کی تعداد روکی نہ گئی تو ایک دن آئے گا اور ماہ ملکہ بس ایک لوک کہانی یا پرانی کہاوت بن کر رہ جائے گی۔ دبیر کا قلم تیز تیز کام کر رہا تھا۔ دیواریں بھی خاموشی سے ابیل کو سنے گئی۔ میں مانتی ہوں میری بنیادیں ماہ ملکہ نہیں ہیں، مگر میری شناخت اب ماہ ملکہ سے ہی ہوتی ہے، اور میں ہرگز اس سلطنت کی بربادی نہیں چاہوں گی۔ براہ راست ملکہ کو دیکھا۔ یہ کام صرف آپ کر سکتی ہیں میری ملکہ۔ میں ایک اور کام بھی کر سکتی ہوں۔ المیرا کے لہجے کے بدلاؤ پر بولتی ہوئی لڑکی الجھ گئی۔ کمر سیدھی کرتے المیرا نے گہرا سانس لیا اور اپنی بہن کو مخاطب کیا۔ میں نے اپنی خاص کنیز کا انتخاب کر لیا ہے۔ المیرا کی نظریں دور کھڑی ابیل پر ہی تھی۔ کون ملکہ؟ گہری سانس آزاد کرتے اس نے ہونٹوں کو کنارے سے اٹھایا۔ جب المیرا یوں مسکراتی تھی، شہزادی ابیل شر کے بادل ساتھ لاتی تھی۔ ملکہ کی بات نے سب کو بے چین کر دیا۔ شہزادے نے نگار کی طرف دیکھا۔ ملکہ کے فیصلے پر دیواریں ہانپ گئی، حتیٰ کہ دبیر نے بھی اپنے کاغذ کے اوپر سے دیکھا۔ یہ ممکن نہیں ہے ملکہ، نگار ایک دم بولی۔ وہ ہماری مہمان ہے۔ مہمان صرف 14 دن کا ہوتا ہے، اس سے اوپر جانے والا شخص کندھوں پر بوجھ ہے۔ ہاتھ اٹھاتے نگار کی بات کاٹی۔ شہزادی کو میری کنیز کے فرائض سمجھا کر تیار کر دو۔ اٹھتے ہوئے اس نے ادوب سے کہا۔ ابیل ابھی بھی مدد طلب نظریں نگار پر رکھی تھی۔ انہوں نے ہماری مدد کی ہے ملکہ۔ المیرا انسنی کرتے چبوترے سے اترنے لگی۔ ہمارا ان کے ساتھ وعدہ ہوا ہے۔ المیرا اب دروازے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ وعدہ خلافی ہماری روایت نہیں۔ روایت اب سے میں بدلوں گی۔ کھلے دروازوں کے بیچ کھڑے اس نے پلٹ کر اعلان کیا، ایک جتاتی نگاہ ابیل پر ڈالتے بھویں اچکائی، جیسے کہہ رہی ہو کوئی اعتراض؟
غیر ملکی شہزادی نے ملکہ کو سراسر نظر انداز کیا، انکار کرتی نگاہوں سے نگار کو دیکھا، جس نے اسے شانت رہنے کی تسلی دی۔ اس سے پہلے کہ اس کی بہن کے کھلے منہ سے کچھ نکلتا، المیرا کمرہ چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ اعلان تھا کہ وہ فیصلہ نہیں بدلے گی۔ ملکہ کے جانے کے بعد کچھ دیر بعد ہی باقی لوگ بھی اپنے اپنے کاموں کو نکل پڑے۔ کاغذ قلم سنبھال کر باہر نکلتے دبیر کی کمر عادتاً کچھ جھکی ہوئی تھی، اسی عاجزی سے چلتے ہوئے بنا کوئی چاپ پیدا کیے دوسری منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب اس کے دائیں بائیں سے دو عورتیں گزری، اس کے قدم یکلخت رکے۔ اسے کسی کا ہاتھ اپنی پشت چھوتا محسوس ہوا تھا، جسم پر جیسے چوٹیاں سی دوڑنے لگی۔ تیز ہوتی دھڑکن کو قابو کرتے اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ ان دونوں میں سے ایک عورت چلتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دبیر نے کچھ کہنے کے لیے لب جدا کیے، مگر ذہن ایک دم خالی تھا۔ اسی عورت نے اسے دیکھتے سیٹی بجائی اور پھر دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے قہقہا لگانے لگی۔ دبیر کا دل خوف کے مارے حلق کو آیا۔ ایسا غلیظ احساس اسے آج تک نہیں ہوا تھا، یوں جیسے وہ ان دو عورتوں کے پاؤں تلے روندا گیا ہو۔ ہانپتے ہوئے وہ تیز قدم لیتا دوبارہ اسی راستے پر چلنے لگا۔ ماتھے پر ہلکے ہلکے پسینے کی بوندیں تھیں اور جسم جیسے کسی ناپاک لمس سے جلتا ہوا۔ اسے جلد از جلد اپنے کمرے تک پہنچ کر سب کی نظر سے دور جانا تھا۔ تیز ہانپتے ڈگ بھرتا وہ مرد آخر کار دوسری منزل پہنچ چکا تھا۔ راہداریاں کسی بھول بھلیا سے کم نہ تھی۔ اینٹوں پر آگے چلتے وہ وقتاً فوقتاً پیچھے ضرور دیکھتا، مگر جب یقین دہانی ہو گئی کہ وہ عورتیں اب نہیں ہیں تو سکون کا سانس خارج کیا۔ سکون زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکا۔ بند کھڑکی کے ساتھ ٹیک لگائے وہ دل کی بے ترتیبی کو شانت کر رہا تھا، جب کسی نے بہت احتیاط سے اس کی کوہنی پر دستک دی۔ دبیر السازار گھبرا کر پلٹا اور ہاتھ میں تھامے کاغذات سے خود کو ڈھک لیا، آنکھیں بند اور لب ملے ہوئے۔ کچھ لمحات بعد اسے کچھ عجیب ہونے کا احساس ہوا تو بہت دھیرے سے کاغذات کی ایک طرف سے چہرہ باہر نکالا۔ سامنے درمیانے قد اور ہلکے گلابی لباس پہنے لڑکی موجود تھی، خود کو اپنے بازوؤں سے ڈھکے وہ بھی دبیر ہی کی طرح اپنا دفاع کر رہی تھی۔ دبیر کی نظر اس کے زخمی بازوؤں، جگہ جگہ سے گرد آلود لباس اور جوتے سے خالی پیر کا جائزہ لینے لگی۔ کچھ دیر لرزتے رہنے کے بعد جب اس لڑکی نے بازو گرائے تو دبیر جہاں تھا وہیں تھم گیا۔ وہ خطرہ نہیں، خطرے میں لگتی تھی۔ چہرے پر تشدد کے نشانات اور بھیگی سرمئی آنکھیں مدد کی بھیک مانگ رہی تھی۔ ہاتھ میں تھامے قلم کو مضبوطی سے جکڑتے اس نے حوصلہ قائم رکھا۔ اس لڑکی کی حالت کی روادار سمجھنے کے لیے ایک نظر بھی بہت تھی۔ کچھ دیر بعد وہ شاہی کتب خانے میں موجود تھے۔ لڑکی بے انتہا گھبرائی ہوئی تھی۔ جب سے اسے دبیر یہاں لایا تھا وہ دو الماریوں کے درمیان دبکی بیٹھی رہی، دو ننھے کپوں میں ادرک اور شہد کا قہوہ بنا کر لاتے دبیر اس سے فاصلے پر ایک الماری کے ساتھ دو زانوں ہو کر بیٹھ گیا۔ ایک کپ اس کے پاؤں کے قریب رکھا تو مزید سمٹ گئی۔ دبیر اثر لیے بنا اب اپنا شکایت نامہ اور قلم سیاہی میں ڈبو کر تیار ہو چکا تھا۔ کہو، بغیر دیکھے ایک لفظی حکم۔ کسی نے اس لڑکی کو بتایا تھا کہ یہ شخص اسے انصاف دلا سکتا ہے۔ جس نے بھی بتایا تھا وہ اس کا خیر خواہ تو بالکل نہیں تھا۔ لڑکی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پھنسائے روشنی میں بیٹھے مرد کو دیکھتی گئی۔ دبیر نے قلم سے کاغذ کو دباتے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، سست، بے تاثر اور غیر دلچسپ۔ لڑکی کی تھوڑی ہمت بڑھی، ہاتھ آگے بڑھاتے قہوہ اٹھایا اور گرم مائع کو یکدم اندر اتارا، سسکتے ہوئے زبان جلائی اور واپس نیچے رکھ دیا۔ وجہ صرف حدت نہیں، ذائقہ بھی تھا۔ ادرک اور شہد کون ملاتا ہے؟ وہ دو لوگ تھے۔ لباس کے دامن کو پکڑے اس نے سرگوشی کی۔ دبیر کی کاغذ دباتی انگلی تھم گئی۔ پچھلے 2 دن سے گردن میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی، الفاظ کو ترتیب دینا دشوار ہو رہا تھا۔ مجھے بغیر اجازت ہاتھ زیادتی۔ وہ 2 لوگ تھے۔ اس کے الفاظ حلق میں اٹک رہے تھے۔ ہر نئی سوچ پچھلی سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ اس کا پورا جسم خطرناک طور پر کانپنے لگا، جیسے وہ ایک خطرناک بم ہو جو پھٹنے کے لیے تیار تھا، جبکہ حقیقت میں وہ صرف ایک زندہ بچ جانے والی تھی جو ٹوٹنے کے لیے تیار تھی۔ دبیر کچھ بھی کہے بنا اس کے انہی ٹوٹے لفظوں کو صفحے پر اتارتا گیا۔ سرمئی آنکھوں سے پانی بہنے لگا تو لڑکی نے سر گود میں دے دیا۔ اب اس کی ہچکیوں کی آواز تھی اور صفحے پر چلتے کاغذ کی۔ اگر دبیر کے کندھے کے پار سے جھانکو تو کاغذ کے ایک کونے میں بکھری حالت میں بیٹھی کسی لڑکی کا خاکہ بنا دکھے گا۔ عجیب آدمی تھا، روتی ہوئی لڑکی کو دلاسا دینے کے بجائے بیٹھا اس کی تصویر بنا رہا تھا۔ میں مصر اپنے ابا اور بھائی کے ساتھ رہتی تھی۔ ناک پوچھتے اس نے سر اٹھایا اور آواز بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ دوستوں کے ساتھ اس جہاز میں آئی تھی۔ وہ لوگ دوسرے جہاز میں رہ گئے اور میں اس میں آ گئی۔ سب کا کہنا ہے اس جہاز پر حملہ ہوا تھا، تبھی وہ لاپتہ ہے، مگر مجھے یقین ہے میری دوستوں کے ساتھ بھی وہی سب ہو رہا ہے جو میرے ساتھ یہاں ہوا ہے۔ آخر میں ہچکی بلند ہوئی تو اس نے خود کو سنبھلنے کا وقفہ دیا۔
دبیر کا قہوہ ٹھنڈا ہو چکا تھا مگر اس کی فنکاری ابھی بھی تازی تھی۔ خاکے میں سیاہ رنگ بھرتے ہوئے مصروف تھا۔ جب سے ہم اس قلعے میں آئے ہیں تب سے لے کر اب تک انہوں نے مجھے ایک کمرے میں رکھا تھا، میرے ہاتھ بندھے تھے اور یہ ممکن نہیں، ساری ملاقات میں میرا پہلا مکمل جملہ۔ لڑکی کی نم آنکھوں میں الجھن در آئی۔ یہ عورتوں کا معاشرہ ہے، یہاں ممکن نہیں کہ ایک مرد اتنے بے باک ہو اور کوئی عورت اتنی مظلوم۔ فنکار نے نظر اٹھائی۔ لوگ تمہاری کہانی پر ہنسیں گے۔ وہ لڑکی تڑپ ہی تو گئی تھی، جوش میں آگے آئی تو پاؤں قہوے سے ٹکرایا، سنہرا جام زمین پر بکھر گیا۔ میں کہانی نہیں بنا رہی، یہ سب حقیقت میں ہوا ہے میرے ساتھ۔ اس کا لہجہ قوت جذبات کی وجہ سے آخر میں ٹوٹ گیا۔ اپنی زخمی کلائیاں دبیر کے چہرے کے سامنے پھیلائی۔ یہ خراش ہے، یہ خون، یہ سب کہانی لگ رہی ہے تمہیں؟ دو کمزور مرد تمہاری جیسی مضبوط عورت کا کچھ کیسے بگاڑ سکتے ہیں؟ عورت بنو، کیا مردوں جیسی شکایت لا رہی ہو؟ سر جھٹکتے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سرمئی نگاہیں اسے بے یقینی سے دیکھے گئی۔ کیا طاقتور پر ظلم ہو تو کہانی بن جاتی ہے؟ باب ملکہ۔ کوئی کہتا ہے بے باک اسے تو کسی کو انقلاب کی لگتی پجاری ہے۔ دوسری منزل میں موجود یہ ایک قدر خاموش کونا تھا۔ باہر ایک ملازم چوکنا سا ایستادہ تھا، جبکہ کمرے کے بھورے پردوں سے کچھ روشنی چھن کر آتی اندر کے منظر کی جھلکیں دکھا رہی تھی۔ بستر کے اونچے ستونوں کے ساتھ جڑے لکڑی کے میز کے سامنے ایک چوڑی پشت کرسی پر موجود تھی۔ سفید لباس کے کف مڑے ہوئے تھے اور انگلیاں دھیرے دھیرے سامنے کھلے خط کو ٹٹول رہی تھی۔ بہمن بادشاہ کا پرسکون انداز روزمرہ جیسا تھا۔ کچھ دیر کمرے میں وہ تنہا رہا، جب ایک دم آوازوں کے خلل پر بہمن نے گردن اٹھا کر پیچھے دیکھا۔ اس کے ملازم کو کسی خاطر میں نہ لاتے ماہ ملکہ گہرے بنفشی لباس اور بالوں میں تاج کے نیچے بھاری دوپٹہ رکھے اندر آئی۔ بہمن احتراماً کھڑا ہوا، جب نظر ٹھٹک کر ملکہ کے کندھے کے پار کھڑی ہستی پر پڑی۔ عام بے انتہا پھیکے لباس اور بغیر کسی بناؤ سنگار میں ملبوس شہزادی ابیل ملکہ کی پشت پر ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ اس کے خوبصورت بالوں کو بے ڈھنگے انداز میں باندھا تھا، جبکہ سر پر وہی رومال موجود تھا جو کسی دور میں بلبل کی ملکیت ہوتا۔ مرحبا بہمن۔ تعظیم دیتے ہوئے بھی اس کا دماغ ابیل کی حالت کا سوچ رہا تھا۔ کچھ ضروری بات کرنی تھی تو سوچا آپ کو زحمت دینے کی بجائے خود ہی چلی آؤں۔ بہمن کی آنکھوں میں بنتے سوال کا پس منظر سمجھتے المیرا نے ایک ہاتھ سے ابیل کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ابیل میری نئی کنیز خاص۔ بہمن کے 14 طبق روشن ہوئے۔ ملکہ ایک شہزادی کو کنیز بنائے اپنی حاکمیت جتا رہی تھی، جبکہ دوسری طرف ابیل کی گردن مارے بے بسی سے جھکی رہی۔ اس کی حیرت سے محفوظ ہوتے المیرا کھل کر مسکرائی۔ اگر آپ کچھ اہم نہیں کر رہے تو کیا قلعے کے چکر میں میرے ہمراہ ہوں گے؟ انکار نہ سننے کی التجا لیے اس نے بہمن کے حواس باختہ چہرے کو دیکھا۔ مرد نے لبوں کو دانتوں سے کترتے کچھ دیر بعد گردن ہاں میں ہلا دی۔ المیرا کی مسکراہٹ ممنون تھی۔ سلیقے سے بند بالوں میں سے ایک گول ہوئی لٹ جھولتی ہوئی اس کی گال سے ٹکرا رہی تھی۔ نئی بنیادوں کی شروعات ہمیشہ انفرادی سطح سے ہوتی ہے۔ ابیل اب المیرا کے احکامات لیتی جا چکی تھی، جبکہ المیرا اور بہمن سفیر کی قیام گاہ سے نکلتے ٹہلتے ہوئے پتھریلی روش پر آگے بڑھتے گئے۔ ہمیشہ کی طرح بہمن کے کندھوں سے نیچے آتی المیرا کی چال چالاک اور توجہ طلب تھی، جبکہ بہمن اب خود کے اعصاب پر بہت حد تک قابو پا چکا تھا۔ کیا ہماری عورتیں بحفاظت یمن پہنچ چکی ہے؟ ایک طرف کھلے کمرے کے دروازوں سے اسے بیشتر مرد، بچے، عورتیں وقفہ سے دکھی۔ ابھی مزید 24 گھنٹے لگیں گے۔ مجھے سلطنت کی طرف سے کچھ دیر پہلے ہی پیغام موصول ہوا ہے۔ سمندر کی اس طرف طوفان آنے کی وجہ سے انہیں دوسرے راستے کا انتخاب کرنا پڑا ہے۔ المیرا نے بہمن کی معلومات پر گردن سمجھنے والے انداز میں ہلا دی۔ چلتے چلتے وہ دوسری منزل کی بار کے قریب رکے۔ مضبوط بار پر ہاتھ رکھتے المیرا اٹھی گردن مگر جھکی نگاہوں سے نیچے ہوتے کام کا جائزہ لینے لگی۔ یہ آپ کب تک یہاں ہیں؟ معذرت خواہ ہوں ملکہ، مگر آپ کی بات کا مطلب سمجھ نہیں سکا۔ بہمن کی پرکشش مسکراہٹ میں کچھ الجھن کی لکیریں نمودار ہوئی۔ المیرا نے چہرہ نہیں پھیرا۔ آپ اب اس قلعے کو ہمارے حوالے کر کے اپنے ملک جا سکتے ہیں۔ بہمن ایک دم ہلکا سا ہنسا۔ المیرا کو لگا وہ اس پر ہنسا ہے۔ میری موجودگی اگر آپ لوگوں کے لیے غیر آرام دہ ہے تو میں معافی مانگتا ہوں، مگر مجھے اپنی سلطنت سے خاص احکامات ہے کہ مہمانوں کو تنہا نہیں چھوڑنا۔ المیرا دھیرے سے مکمل اس کی طرف پلٹی۔ نیچے لوگ کل ہوئی تقریب کی سجاوٹ کو ہٹا رہے تھے۔ آپ کو ڈر ہے ہم آپ کے قلعے پر قبضہ کر لیں گے؟ بہمن ایک دم گھبرا گیا۔ ہماری اتنی جرأت؟ تو پھر یقیناً آپ لوگ کسی سازش کی تیاری میں ہیں۔ تھوڑا سا آگے جھکتے المیرا نے مایوسی سے کہا۔ بہمن خفت میں کچھ اور اضافہ ہوا۔
ہم اپنے خارجی تعلقات خراب کیوں کرنا چاہیں گے، مگر آپ وعدے سے تو پھر رہے ہیں۔ اس کی مایوسی پر بھمن کی آنکھیں چھوٹی ہوئی، ملکہ رخ پھیرے دوبارہ اپنے ملازمین کو دیکھنے لگی۔ نہیں، انہی میں سے ایک اس کا خادم بھی تھا۔ جذبات کے نام پر بیزاری لیے وہ ایک میز پر گیلا کپڑا پھیر رہا تھا۔ ہمارے معاہدے میں یہ بات صاف درج تھی کہ اس قلعے کی مکمل حکومت ہمارے پاس ہوگی۔ چہرہ بھمن کی طرف پھیرا۔ مگر یمن اپنے معاہدے سے پھرتے ہمارے درمیان اپنے جاسوس کو چھوڑ رہا ہے۔ بھمن کا دماغ بھگ سے اڑا، اپنی وضاحت دینے کے لیے لب جدا کیے، جب یکدم کہیں سے آواز آئی، یمن نے آپ کی حفاظت کے لیے ہمیں یہاں رکھا ہے، بالکل ویسے جیسے آپ نے ہماری حفاظت کے لیے اپنی بیاہی گئی عورتوں میں کچھ جاسوس بھیجے ہیں۔ بھمن کے پیچھے سے آتی ماہ کامل کی آواز مضبوط اور رعبدار تھی، ایسی آواز جو خطاب دینے کے لیے بنی ہو۔ گندمی رنگت کے کامدار کافتان میں ہم رنگ دوپٹہ لیے، آج اس کا زیور ہلکے گلابی رنگ کا تھا۔ مسکراتی ہوئی وہ بھمن کے کندھے کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ لمبا چوڑا مرد ایک دم جیسے اندھیرے میں چلا گیا۔ کامل اپنے ساتھ کھڑے ہر انسان کو یوں ہی بجھا دیتی تھی۔ میں صحیح کہہ رہی ہوں نا ملکہ؟ یقیناً آپ نے انہیں باقیوں کی نگرانی کے لیے بھیجا ہوگا تاکہ نظام بغیر کسی دقت کے چلے۔ المیرا اس کے جملے میں چھپا طنز بخوبی سمجھی تھی۔ احساسات اور بے ایمان ہوتے وجود پر قابو رکھتے اس کا اعتماد یوں ہی برقرار رہا۔ سلطنت یمن کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہماری موجودگی میں ان کے قوم کے لوگوں کی موت خارجی تعلقات پر بری طرح اثر انداز ہو سکتی ہے۔ وبا تو کسی کو بھی لگ سکتی ہے۔ کامل نے اس کے جملے کے پس منظر کو یکسر نظر انداز کیا۔ عام انسان سے لے کر ملکہ کو بھی۔ المیرا کے جسم کے بال کھڑے ہوئے، سختی سے بندھے ہاتھوں میں لرزش آئی جنہیں وہ لمبے بازوؤں کی مدد سے چھپا گئی۔ تیزی سے آتی لبوں پر مسکراہٹ نے کم از کم ماہ کامل کو خوفزدہ نہیں کیا۔ ہم آپ کی مہمان نوازی کے شکر گزار ہیں۔ آخر کو جتنا یہ قلعہ آپ کا ہے اتنا ہمارا بھی۔ کامل خوبصورتی سے مسکرائی۔ ہم بھی آپ کے مسائل میں کمی کر کے مطمئن محسوس کریں گے۔ آخر کو ہم دوست ہیں۔ بھمن ان دو شیاطین کو آپس میں لفظوں کی ہیر پھیر کرتا دیکھ دل ہی دل میں استغفار کا ورد کرنے لگا۔ المیرا ابھی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ نیچے کام کرتے فاتر نے ایک دانستہ نگاہ اٹھاتے اوپری منزل پر دیکھا جہاں وہ کامل اور بھمن کے ساتھ کھڑی تھی۔ کسی بھی اظہار کے بنا وہ اگلے ہی لمحے کام کرنے لگا۔ فاتر اور اس عورت کے درمیان دوریاں نہیں، دوزخیں تھیں جن کو پار کرنے کا پل صراط کم از کم اس زندگی میں نہیں بن سکتا۔ اگر کمی کرنے کی بات ہے تو شروعات کیوں نہ موجود صورتحال سے کی جائے۔ کامل نے منہ پھلایا۔ کھڑے کھڑے اہم فیصلے لوگی المیرا۔ اپنا نام اس کی زبان سے سنتے جسم پر چنگاریاں دوڑنے لگی۔ مجھے فیصلہ لینے کے لیے دوسروں کا ساتھ درکار نہیں۔ المیرا کے لاپرواہ انداز پر کامل چل کر 2 قدم قریب آئی۔ بادامی آنکھوں نے اپنے خوف کو قابو میں رکھا۔ اور یہی تم غلط ہو بڑی بہن۔ سیاست میں فیصلے کبھی تنہا نہیں لیے جاتے، ورنہ ان کا بوجھ آپ کے کندھے جھکا دیتا ہے۔ سازش کرنی ہے تو ساتھیوں کی موجودگی میں کرو تاکہ گردنیں ان کی بھی تلوار کی زد میں آئے۔ نزاکت سے المیرا کے گال پر جھولتی لٹ کو اپنی لمبی سفید انگلیوں سے چھوا اور پیچھے ہو گئی۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے تعظیم دی جس میں عزت کم ذلت زیادہ تھی۔ جب بھی ضرورت ہو مجھے بلا لیجیے گا ملکہ۔ آخری نگاہ ڈالتے وہ بھاری بوٹوں کی دھمک کو پیچھے چھوڑتے جہاں سے آئی تھی دوبارہ وہیں چلنے لگی۔ اس کی قد و قامت اور نازک وجود اب المیرا کی ضبط کرتی نگاہوں سے دور جا رہا تھا۔ اگر قمیض کے بازو تلے دیکھو تو ہاتھوں کی مٹھیاں اس قدر سختی سے آپس میں بھجی تھی کہ ناخنوں کی واضح نشان ہتھیلی پر بن گئے۔ مٹھیوں کو آزاد کرنے پر وہ زخم سرخ ہوئے۔ بہت سال قبل کمرہ اتنا چھوٹا نہ تھا مگر بے ترتیب سامان اور 2 سنگل بستروں کی وجہ سے چھوٹا دکھتا تھا۔ دروازے کی درز میں سے دیکھتے المیرا کی ایک آنکھ نظر آ رہی تھی۔ وہ باتھ روم میں کھڑی اندر اپنے کمرے میں موجود شخص کا نیم رخ دیکھ سکتی تھی۔ زاہد اور عقبی آپس میں ایک کمرہ بانٹتے تھے جبکہ المیرا اور زاروان ایک کمرے میں 2 سنگل بیڈ سمیت رہتے۔ دونوں کی عمروں میں 1 سال کے فرق کی وجہ سے آئے دن ان کے بیچ جھگڑا ہوتا تھا۔ المیرا کو زاہد 1 نمبر کا بیوقوف لگتا تھا اور رہا عقبی تو المیرا اسے اپنا زر خرید غلام سمجھتی تھی جبکہ وہ بہن کا کرائم پارٹنر بنا گھومتا تھا۔ اس کے کمرے میں رکھی لکڑی کی الماری کا ایک پٹ اس وقت وا تھا جس کے سامنے 15 سالہ زاروان کھڑا کپڑے الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ وقفہ سے وہ کمرے کے کھلے دروازے میں بھی جھانک لیتا کہ کہیں
جس کی طرف کی الماری کھولے وہ کھڑا ہے، آ ہی نہ جائے۔ پچھلے مہینے المیرا کے 5,000 یوں ہی اس کی الماری سے غائب ہوئے تھے۔ اس پر جو قیامت اس نے اٹھائی اس کی تو کہانی ہی الگ تھی۔ آخر میں پیسے تو نہ ملے، مگر المیرا کو پکا یقین تھا وہ اس کے بھائی نے چراتے اپنی کسی محبوبہ پر لٹائے ہوں گے۔ اس کے والد کم از کم اس معاملے میں اچھے تھے، عورت کو جیب کے بجائے جذب تعریف سے قابو کرتے تھے۔ اس کا بھائی عقل میں تھوڑا کم مگر چوری کرنے میں پورا تھا۔ پکڑ لیا۔ ایک دم سے المیرا کمرے کے ساتھ منسلک واش روم سے باہر نکلی اور ایک جھٹکے سے زاروان کا کالر پیچھے سے دبوچا۔ اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھا، چنانچہ بوکھلاہٹ میں خود کا دفاع بھی نہ کر سکا۔ پتا تھا مجھے، میرے پیسے تم ہی چراتے ہو۔ پچھلی بار بھی میں نے امی کی مجھے دی گئی نتھ بیچ کر اپنے لیے پیسے جمع کیے تھے، اور تم بھوکے ننگے وہ پیسے اپنی عاشقی پر اڑا آئے۔ اس کو گردن سے دبوچے وہ چیختے ہوئے مسلسل جھول رہی تھی۔ خود قد میں 5 فٹ 2 انچ، اپنے سے 9 انچ لمبے مگر کم عمر بھائی کو ہلاک کرنے کی نیت پر تلی تھی۔ اپنی 19 بیویوں پر پیسہ خود کما کر لٹایا کرو، میں کیا تمہارا بینک بیلنس ہوں؟ اس کے ناخن زاروان کی گندمی رنگت کو کھرچ کر سرخ کر چکے تھے، جب لڑکے نے بمشکل اپنی گردن چھڑواتے اسے پیچھے دھکا دیا۔ کھانستے ہوئے وہ دوہرا ہو رہا تھا جب المیرا دوبارہ اٹھی اور دھکا دیتے اس کا کندھا الماری سے لگایا۔ بتاؤ کہاں ہیں میرے پیسے؟ ابھی بھی تم میرے پیسے چرانے آئے تھے نا؟ شور کی آواز سنتے ساتھ والے کمرے سے 7 سالہ عقبی دوڑتا ہوا آیا اور اب کھلے دروازے میں سمٹا ایک طرف کھڑا اپنے سے دونوں بڑوں کو گتھم گتھا ہوتے دیکھ رہا تھا۔ پیچھے ہٹ ڈائن اس کے دونوں بازو پکڑتے زاروان نے پوری قوت سے اسے کمرے کی ایک طرف ڈھکیلا۔ توازن برقرار نہ رکھنے کی وجہ سے اس کا بازو بستر کی پایتی سے ٹکرایا۔ تم جیسی کنگال عورت کے پاس کون سا خزانہ آ گیا جو میں چراؤں گا؟ منہ دیکھو اور بات انڈیا کی پردھان منتری ہو یا امریکہ کی ملکہ، انگلینڈ کی ملکہ بھائی۔ دور کھڑے عقبی نے اپنی کمزور سی آواز میں درستگی کی۔ چپ کر لیمبو۔ چھوٹے عقبی نے واضح اس نام کو سنتے ہونٹوں کو بیزاری سے کھینچ لیا۔ اس کی پتلی آواز، بڑے سر اور بے انتہا پیلی رنگت کی وجہ سے دونوں بھائی بہن اس کو ایسے ہی عجیب غریب ناموں سے نوازتے رہتے۔ کیوں شور مچایا ہوا ہے یہاں؟ لڑائی کی آواز پر چھت سے دھلے کپڑے لے کر نیچے اترتی رافیہ سیدھا ان کے کمرے کی طرف آئی۔ ارے زاروان، تم کب آئے؟ پوچھ وہ ایسے رہی تھی جیسے بیٹا صبح شام 3 نوکریاں کر کے گھر کا خرچ چلاتا ہو۔ یہ اس بندر نے میرے پیسے کھائے ہیں۔ المیرا ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے بستر پر کھڑی ہو گئی۔ جھوٹ مت بولو موٹی، میں تیرے دنت توڑ دیں گا، میں تمہارے دانت توڑ دوں گا۔ اس کی دھمکی پر المیرا ایک دم مشتعل ہوئی اور بالوں سے کھینچتے اسے جھنجھوڑنے لگی۔ زاروان محسن بھی کیا کسی سے کم تھا؟ جواباً جوان ہوتی بہن کی زلفیں اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ ارے ارے ارے، یہ کیا کر رہے ہو؟ رافیہ وہیں کپڑوں کو چھوڑتی ان کے قریب آئی جب زاروان نے پوری شدت سے المیرا کو بستر سے کھینچتے رافیہ کے راستے میں پھینکا۔ اچانک کارروائی میں المیرا کا ایک پاؤں مڑا اور لڑکھڑاتے ہوئے وہ رافیہ کے کندھوں میں جھولنے لگی۔ آڑو رنگ کے لباس کا ریشمی دوپٹہ ایک کندھے پر جھول رہا تھا جبکہ کمر تک آتے بال ارد گرد بکھرے تھے۔ ہنر تو مینوں ہاتھ لایا تے میں تیرا بہنر ہنر دا وی لحاظ نہیں رکھنا۔ اب تم نے مجھے ہاتھ لگایا تو میں تمہارا بہن ہونے کا بھی لحاظ نہیں رکھوں گا۔ سرخ چہرہ، بکھری حالت، آنکھوں سے چھلکتا لہو اور محلے کی گلیوں تک گونجتے بلند لہجے میں کہتے اس نے وہاں کھڑے تینوں کی قوت گواہی سلب کر لی۔ بنا کوئی وضاحت دیے وہ وہاں سے جانے کے لیے آگے بڑھا۔ تم اچھا نہیں کر رہے میرے پیسے کھا کر۔ اتنا لڑنے کے بعد بھی اس میں دھمکی دینے کی توانائی تھی۔ نہیں چرائے میں نے تمہارے پیسے، آخر میں ایک نہایت واہیات گالی سے نوازتے اس نے پلٹ کر اپنی پھوپھی کی حیران صورت یا اپنی بہن کا متنفر چہرہ نہیں دیکھا اور آگے سے نکل گیا۔ یہ ابھی بھی میری طرف کی الماری کھولے کھڑا تھا۔ پچھلے مہینے بھی اس نے ہی لوٹ مار کی ہے اور ابھی میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑا تو بھپر گیا۔ اعلان کرتے وہ کمرے میں رکھے دوسرے پلنگ پر جا کر بیٹھ گئی۔ اتنا نہ لڑا کرو عنایت، لڑکیوں والی عادت اپناؤ۔ لڑکی ہوں تو کوئی بھی آئے اور میرا حق کھا کر چلا جائے۔ اکھاڑ کھانے کو دوڑی۔ تمہارا کون سا حق ہے؟ جو بھی ہے وہ تمہارے باپ، بھائی یا شوہر کے بیٹے کا ہے۔ مطلب ایک عورت مرد کی زندگی میں اضافی کردار سے زیادہ کچھ نہیں ہے؟ وہ سوال کے بجائے طنز کر رہی تھی۔ عورت کی خواہشات جب
चार दीवारें में पूरी हो रही है तो उसे और क्या चाहिए, इसी चार दीवारी में दम घुटता है मेरा। अलमीरा अगर रोती होती तो उस वक्त वो दहाड़े मार कर अपनी बेबसी सुनाती, मगर अपनी पूरी जिंदगी में जहाँ तक उसे याद है और जहाँ तक उसके गिर्द लोगों को याद है, अलमीरा की आंख कभी नम नहीं हुई। उसे एक मर्तबा मजीद माशरे के बनाए उसूल और खौल से घिन आई, उसे आज फिर से मर्दों से घिन आई। दरवाजे में इसातदा बच्चा कुछ देर अपनी बहन को देखता रहा। वो लफ्ज़ों में बहुत बुरा था, तभी मैदान जंग से हटते वो साथ ही मुंसलिक अपने कमरे में चला आया। अंधेरे कमरे में वाहिद रोशनी नीले पर्दों के पीछे बनी खिड़की से आ रही थी। दरवाज़ा पाँव की मदद से बंद करते हुए एक तरफ रखे कंप्यूटर के सामने बैठ गया। छोटू को कंप्यूटर इस्तेमाल करना था तो छोटू उस ऊंची कुर्सी पर अपने लिए दो गद्दियाँ रखकर बैठता था। कंप्यूटर को चलाते उसने पासवर्ड डाला तो चेहरे पर नीली रोशनी फैल गई। अलमीरा जैसे हम रंग हल्के भूरे रेशमी बाल जो ना काटने की वजह से आंखों में गिर रहे थे, वैसी ही हल्की हेजल निगाहें जिनमें भूरा रंग गालिब था। पीली जर्द रंगत थपकी नाक और अलमीरा जैसी भरी हुई गालें। मोहसिन ने अपनी सूरत से दुनिया में दो शैतान छोड़े थे, एक जो लफ्ज़ों की हेर फेर जानती थी, दूसरा जिसकी उंगलियों तले हिंद से रक्स करते थे। माउस निकालने की नीयत से उसने मेज़ का दराज खोला। ऐन सतह पर 5,000 का एक ताज़ा नोट उसको आंखें दिखा रहा था। पैसे को नज़रअंदाज करते उसने एक तरफ मौजूद माउस उठाया और दराज दोबारा बंद कर दिया। छोटू अलमीरा का ही भाई था, पैसे से मोहब्बत उसे वर्षे में मिली थी। दूसरी तरफ हाल में वापस आओ तो जलते कमरे में एक तरफ मलिका और उसकी काबीना थी और दूसरी सिमत माह कामिल और भमन नशस्त। तो आपको किस हवाले से मदद चाहिए? मलिका टांग पर टांग रखे माह कामिल बनफशी लिबास वाली मलिका की बिल्कुल सीध में बैठी हुई थी। अलमीरा के ऐन पीछे एक तरफ अबील और दूसरी तरफ फातिल खड़ा था। तहखाने में मौजूद हमारे मरीजों और शहरियों की हालत काबिल तरस है। अलमीरा के कहने की देर थी, अबील की पेशानी पर उलझन की लकीरें बिखर गई। सबकी रंगत फीकी, मांस हड्डियों से चिपका हुआ और खून की कमी लाहक है। एकदम उसके दिमाग में इशारा सा हुआ। ये अल्फाज हूबहू उसके अल्फाज थे। साथ खड़े मर्द ने उसके चेहरे पर आए बेयकीनी के तासुर को किन अखियों से देखा। अलमीरा ने बात जारी रखी। सल्तनत माह मलिका वहाँ मर्द से सकते लोगों के लिए अमली तहरीक की शुरुआत करना चाहती है। माह कामिल ने समझते हुए सर हिलाया, जबकि अबील की आंखों के सामने उसकी दुनिया डगमगा रही थी। उसी की पेश करदा राय को रद्द करते अलमीरा लफ्ज़ ब लफ्ज़ उसे दोहराते अपने नाम तले बेच रही थी। वो उसकी याददाश्त से मुतासिर हो या उसकी बेशर्मी पर गुस्सा करे, समझ से बाहर था। हम आम आवाम को ये कहेंगे कि वो अपने बहन भाइयों की मदद करने की खातिर खून फराहम करे। मैं जानती हूँ ये थोड़ा कठिन है और सबसे बढ़कर इन हालात में कुछ नामाकूल भी, लेकिन अगर यूं ही अमवात की तादाद रोकी ना गई तो एक दिन आएगा और माह मलिका बस एक लोक कहानी या पुरानी कहावत बनकर रह जाएगी। भमन के तासुरात मुतासिर कुन थे, जबकि अलमीरा ने तफक्कुर से सबको देखा। इसके लिए आपको लोगों को राजी करना होगा मलिका, और मुझे नहीं लगता कि वो इतने इत्मीनान से हुक्म मानेंगे। दरख्वास्त मनवाई जाती है रानी साहिबा, काम दिए जाते हैं। उसके जवाब पर कामिल की भवें पेशानी से जा लगी, होठ हल्के से वां में खुले और फिर उसने तारीफी अंदाज में गर्दन हिलाई। आप कैसे ये काम करवाएंगी? भमन की बात पर पुरस्रार सा मुस्कुराई, गोल लट को उंगली की मदद से कान के पीछे अड़सा। खुले मैदान के सुरागदार छत से आने वाली रोशनी बहुत फासले पर थी। बगैर किसी इजाफी मालूमात के इन सबको बस हॉल में जमा होने का हुक्म मिला था। चहमगोइयाँ और एक दूसरे से सवाल जवाब करते हुए तमाम लोग अपनी हाजिरी की वजह जानना चाहते थे। कुछ ही देर बाद कुमारी की ऊंची आवाज़ पर सब मुतवज्जा हुए और चबूतरे पर नमूदार होती मलिका को देखा। कल रात के वाक़ये से आम आवाम बेखबर थी। जंग के बाद इंसान अगर जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होता है तो जहनी सतह पर उससे कई गुना थकनज़दा लोग आम सूरत हाल में खुद गर्जी दिखा सकते हैं, मगर जब तबाही का दहाना करीब हो तो हर इंसान फरिश्ता बनने के लिए आगे आगे होता है। मेरी अजीज़ तर रियाया, आपकी मलिका एक बार फिर आपके पास इल्तिजा लेकर आई है। हम इस मनहूस जहाज़ को छोड़ चुके हैं, मगर हमारे मसाइब अब भी किसी आसेब की तरह हमारे साथ चिमटे हैं और ये कब्र की गहराई तक हमारा पीछा करते रहेंगे अगर हम मुत्तहिद नहीं हुए तो। हाल में एक वाहिद आवाज़ की गूंज उसी औरत की थी। आप में से सब ही तकरीबन इस कर्बनाक हकीकत से वाकिफ़ है कि इसी किले के तहखाने में आपके भाई बहन मौजूद ज़िंदगी के लिए कतरा कतरा तड़प रहे हैं और उनकी ये सज़ा किसी भी पल ख़त्म होकर एक अबदी पछतावे में बदल जाएगी अगर हमने उनका थामा हाथ छोड़ दिया।
ہم نے ان کی یہی صفت اپنے حق میں استعمال کرنی ہے، انہیں یہ احساس دلانا ہے کہ آپ کا ہر عمل کتنا عظیم ہے اور اس کی ادائیگی کے بعد آپ سب کی آنکھوں میں امر ہو سکتے ہیں۔ المیرا کی نگاہوں میں الوہی سی چمک تھی۔ انسان قبولیت کا پرستار ہے، سماجی شناخت کی بو سونگتے سونگتے پاتال تک بھی پہنچ جائے۔ ان لوگوں کی حالت پہلے سے زیادہ قابل ترس ہے، جہاں صرف چلنے یا کام کرنے میں دشواری تھی، وہیں اب ان کے جسم سے خون بھی نچڑ کر ختم ہو رہا ہے۔ کئی گردنیں ایک ساتھ گھومی، بیشتر نگاہوں میں خوف اور رحم ایک ساتھ تھا۔ جن کے پیارے بیمار تھے ان کا دل دہل گیا، جو محفوظ تھے انہوں نے اپنی صحت پر شکر ادا کیا۔ میں آپ کی ملکہ آپ سب سے اپنے پورے ہوش و حواس میں وعدہ کرتی ہوں کہ ہم ان سب کی جانیں بچائیں گے، مگر اس کے لیے مجھے آپ سب کا تعاون درکار ہے۔ حلف لینے کے انداز میں اٹھایا ہاتھ آہستہ سے جھکا دیا۔ آپ ان سب سے جھوٹ بولیں گے؟ المیرا نے کامل کی بات کی نفی کی۔ ہم انہیں حقیقت کا وہ پہلو دکھائیں گے جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی دھوکہ دیں گے۔ المیرا نے ہوا میں ہاتھ جھلایا۔ میں اسے کہانی سنانا کہوں گی۔ وہاں بیٹھی گندمی کافتان والی عورت کو اپنے بیشتر سوالات کے جواب ایک ساتھ مل گئے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ کیا المیرا کی بات رعایا مانے گی؟ المیرا کے کہنے پر سب لوگ خون دینے کے لیے راضی ہوں گے یا نہیں؟ اور ساتھ ہی ساتھ المیرا، گل، فاتر اسلام اور دبیر، یہ سب لوگ اس انوکھی دنیا سے باہر اپنی نارمل دنیا میں کب پہنچیں گے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ناول بہت انٹرسٹنگ ہے، کافی بڑا ہے، تھوڑا اور بڑا بچا ہے، کوئی بات نہیں، ہم اسے پورا ضرور کریں گے۔ تو بس ساتھ بنے رہے، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔